بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ یہاں پر مختلف اجلاس ہوتے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں انتہائی اہم فیصلے کیے گئے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس جب ہوتا ہے تو جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بطور خاص ڈسکس کی جاتی ہے۔ ایک تازہ افسوسناک خبر ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان میں ایک سیشن جج شاکر اللہ مروت کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ ہائی پروفائل کیس ہے، انتہائی حساس کیس ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ سیشن جج شاکر اللہ مروت ٹانک سے ڈیرہ اسماعیل خان جا رہے تھے، جہاں مسلح افراد نے ڈیرہ روڈ بگوال سے انہیں اغوا کر لیا، اور ان نامعلوم مسلح اغواکاروں نے سیشن جج کے ڈرائیور کو چھوڑ دیا، اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کی گاڑی کو آگ لگا کر نظر آتش کر دیا گیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے، لیکن آخری اطلاعات تک سیشن جج شاکر اللہ مروت کی بازیابی میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس واقعے کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور نے نوٹس لیا ہے اور پولیس سے فوری طور پر یہاں پر کارروائی کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے، احکامات جاری کیے ہیں، اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ نے اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ چیف جسٹس نے متعلقہ اداروں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر سیشن جج کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں۔ جنوبی جو ریجن ہے خیبر پختونخوا کا، یہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے انتہائی حساس رہا ہے، اور جب سے یہاں پہ ملیٹنسی شروع ہوئی ہے، جب سے عسکریت پسندی شروع ہوئی ہے خصوصاً وزیرستان میں، تو ملحقہ جو علاقے ہیں، ملحقہ جو اضلاع ہیں، یہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اس میں اگر آپ جنوبی وزیرستان کی بات کرتے ہیں تو ملحقہ ضلع ٹانک اور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان۔ جب آپ شمالی وزیرستان کی بات کرتے ہیں تو ملحقہ بنو اور ضلع لکی مروت۔ اسی طرح جب آپ باجوڑ اور مومند اور خیبر کی بات کرتے ہیں تو پشاور صوبائی دارالحکومت یہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ جب آپ اورکزئی اور کرم ایجنسی کرم کے ضلع کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ہنگو اور کوہاٹ کا پھر ذکر کرتے ہیں۔ کرک البتہ نسبتاً محفوظ رہا ہے ایسے بہت سارے واقعات سے۔ اسی طرح ملیٹنسی رہی ہے مالاکنڈ ڈویژن میں، سوات میں، اور حال ہی میں جو ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، چینی انجینئرز کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، 5 چینی انجینئرز کو مارا گیا تھا۔ یہ خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جب آپ پاک افغان سرحد کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو پھر بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ ہمیں وفاق اپنا حق نہیں دیتا۔ صوبائی حکومت نے 3 ارب روپے خیبر پختونخوا پولیس کو جاری کیے ہیں کہ آپ اپنے لیے جو ضروری ساز و سامان ہے، جو آلات ہیں، جو اسلحہ ہے، اس کا فوری بندوبست کریں، کیونکہ جنوبی ریجن میں خصوصاً ٹانک میں اور لکی مروت میں، اور اسی طرح پشاور میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں نائٹ ویژن گاگلز کا استعمال کیا گیا۔ وہ دوربینیں استعمال کی گئیں پولیس کے اوپر حملوں میں کہ جن کے ذریعے رات کی تاریکی میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ وہ اسلحہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے زیر استعمال رہا ہے، یہ نیٹو فورسز کے زیر استعمال رہا ہے، اور جس طریقے سے بتایا گیا تھا کہ 4,30,000 ہتھیار جو ہیں یہ امریکہ لایا تھا افغانستان، یہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، اس میں سے بہت سارا حصہ، اور وہ اپنے ساتھ ہمراہ واپس نہیں لے کے گیا۔ تو یہ اسلحہ جو ہے یہ طالبان کے ہاتھ لگا، یا پھر کسی طریقے سے کالعدم تنظیموں کے ہاتھ لگا جن میں ٹی ٹی پی سر فہرست ہے۔ اب اگر ڈیرہ اسماعیل خان کے اس واقعے کے تناظر میں بات کی جائے تو پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں صرف ایک ہفتے میں یہ ایک تو کسٹمز کے جو اہلکار ہیں ان پر 2 بڑے حملے ہوئے، ایک میں 5 کسٹم کے جو اہلکار ہیں یہ مارے گئے، اور اسی طرح دوسرے حملے میں 3 کسٹم کے اہلکار جو ہیں یہ مارے گئے، ایک عام شہری اور ایک معصوم بچی بھی ان حملوں کا نشانہ بنی۔ تو ٹوٹل ایک ہفتے میں کسٹمز کے 8 اہلکاروں کو قتل کیا گیا،
ایف سی کے 2 اہلکاروں کو قتل کیا گیا، پولیس کے 2 اہلکاروں کو قتل کیا گیا۔ یہ صرف ایک ہفتے کے واقعات ہیں، صرف ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے۔ اور یہ جو آج کا سیشن جج کا اغوا ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا حساس نوعیت کا کیس اس لیے ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں تو ایک تو ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ جی حکومت نے نوٹس لے لیا، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا، مذمت کی، رپورٹ طلب کر لی وغیرہ وغیرہ، لیکن ایسے معاملات کو، ایسے حساس نوعیت کے کیسز کو بڑا سنجیدہ لیا جاتا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ اس علاقے میں ایک بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز ہو۔ لکی مروت میں ایک اجتماع ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے آپریشن کی مخالفت کی۔ یعنی اس علاقے میں، جنوبی ریجن میں کسی نہ کسی سطح کے اوپر آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں یا پھر آپریشن کی باتیں چل رہی ہیں۔ یعنی یہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہاں پر جو بھی ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ کارروائی پر اس میں فوج بھی حصہ لیتی ہے، ایف سی بھی حصہ لیتی ہے، پولیس بھی حصہ لیتی ہے۔ تو یہ چونکہ ملحقہ ہیں یہ سارے اضلاع قبائلی اضلاع کے، اور قبائلی اضلاع آپ کو پتہ ہے کہ براہ راست خیبر پختونخوا کے یہ اضلاع ہیں، اور یہ براہ راست افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں، پاکستان کا یہ الزام ہے کہ ٹی ٹی پی کی قیادت اور ٹی ٹی پی کے جنگجو اور ٹی ٹی پی کی منصوبہ بندی، ٹی ٹی پی کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری افغانستان میں ہوتی ہے۔ افغانستان کی حکومت، طالبان کی حکومت بارہا ان الزامات کو مسترد کر چکی ہے، اور کہتی ہے افغان حکومت کہ پاکستان کو اپنے مسائل کا حل پاکستان کے اندر ڈھونڈنا چاہیے۔ اب یہ پاکستان اور افغانستان کے الزامات کا جو تبادلہ ہے، یا ایک طرف سے الزامات لگائے جاتے ہیں، دوسری طرف سے مسترد کر دیے جاتے ہیں، یہ خاصی تشویشناک صورتحال ہے۔ اور اس کا پھر ہم نے رد عمل یہ دیکھا کہ پاکستان نے اعلان کیا کہ تمام جو غیر ملکی افغان مہاجرین ہیں وہ پاکستان سے واپس نکل جائیں۔ ان میں میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 3 مہینے تک، گو کہ اپریل تو اب تقریباً گزر چکا ہے، تو یہ مہلت بنتی ہے 2 مہینے۔ جو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید 2 مہینے پاکستان میں رہنے کی 30 جون تک اجازت باقاعدہ دی جا چکی ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے ظاہر ہے کہ ان افغانوں کے لیے تھوڑا سا سانس لینے کا موقع فراہم کیا ہے اس فیصلے نے، کہ جو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں، اے سی سی کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پی او آر کارڈ ہولڈرز کے جو 13 لاکھ افغان مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے یہ نہیں بتایا گیا کہ جب یہ 2 مہینے بھی گزر جائیں گے، جب 30 جون کی تاریخ بھی گزر جائے گی، تو ان کو کون سی تاریخ کو نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا، یا اسی طرح کی نرمی دی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ 30 جون کے بعد پتہ چلے گی۔ فی الحال ایک تو خیبر پختونخوا حکومت کو، تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ دہشت گردی کا درپیش ہے۔ امن و امان کی صورتحال خاصی تشویشناک ہے۔ دوسرا، اس حکومت کے لیے جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ وفاق کے ساتھ معاملات ہیں۔ وفاق کے ساتھ یہ معاملات کیسے حل ہوتے ہیں، یہ جو صوبے کے بقایا جات ہیں یہ ادا کیسے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو عمران خان نے آمادگی ظاہر کی ہے، مبینہ طور پر خبریں ایسی آئی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ جی آپ فوج کے ساتھ اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اب اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیا یہ مذاکرات کی جو پیشکش ہے یا یہ جو آمادگی ہے، دوسری طرف سے کیا اس کا رد عمل آتا ہے، اس کے لیے انتظار رہے گا، اور جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ بہت شکریہ۔